کیا ہم اپنے خداوند سے زیادہ مصروف اور اہم کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے خاندان کے لیے وقت کم یا ہرگز؟ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ہماری نگاہ میں خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے خبردار رہیے کہ ہم اپنے نمونہ گفتگو، خاموشی اور رویوں سے کس قسم کے پیغامات اور اقدار اپنے اور دوسروں کے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ننھے بچے چنگیز خان، ہٹلر، موسولینی یا لینن جیسی شخصیات میں کس طرح ڈھل جاتے ہیں۔ جب خدا نے بہشت کو بند کر دیا تو اس نے اسے مکمل طور پر بند نہ کیا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی خاندانی ذمہ داری کو فراموش نہیں کرتا۔ لہٰذا مسیحیت میں خاندان کسی کا محض ذاتی معاملہ نہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کی لکھی کتاب ازدواج کا سفر کا پہلا باب، خاندان کی اہمیت۔ ماں، گھر اور آسمان دنیا کی کسی بھی زبان میں پرمعنی، تسلی بخش، امید افزاں اور طاقتور الفاظ ہیں جن کے سنتے ہی انسان کے سامنے محبت، ایمان اور تجربہ کی ایک وسیع دنیا کھل جاتی ہے۔ ان تینوں الفاظ میں گھر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جس کے گرد باقی دونوں گھومتے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زمین پر گھر یا خاندان اول ترین، قدیم ترین اور سب سے زیادہ عالمگیر ہونے کے علاوہ ایک ایسا طاقتور ادارہ ہے جو انسان کی شخصیت کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ خاندان کا ماحول یا تو انسان کی تعمیر کرتا ہے یا اس کی زندگی میں بربادی کے بیج بو دیتا ہے جس کی فصل وہ مستقبل میں کاٹتا رہتا ہے، جب تک کہ روح القدس اس شخص کے دل میں خداوند یسوع مسیح کی نئی اور آسمانی زندگی کا پیوند نہ لگا دیں اور اسے جلالی شاہراہ کی سمت نہ مل جائے، اور اس پر چلنے کے لیے خدا باپ کی مستقل دوستی کا ہاتھ اسے تھام نہ لے۔ ایسی بنیادی اور بیش قیمت تجربے کے باوجود انسان بچپن کے بعض خلاؤں کو مختلف طریقوں سے پر کرتا رہتا ہے، لیکن یہ خلا کہاں سے آئے؟ اس سوال کا جواب کافی پیچیدہ ہے، تاہم ان کی جڑیں اسکول کے زمانہ، لڑکپن کی صحبتیں، مختلف تجربات اور سب سے بڑھ کر خاندان میں گزرے ہوئے ابتدائی سالوں میں پائی جاتی۔ یہ حقیقت اٹل اور یہ امر طے شدہ ہے کہ انسان کی شناخت وضع کرنے، اسے اپنی قدر اور انفرادیت کا احساس دلانے اور اس کی عادات اور مزاج کی داخبیل ڈالنے میں خاندان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بائبل فرماتی ہے، امثال 22:6 آیت، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ہم خدا، انسان، دنیا اور زندگی سے متعلق لڑکپن سے ملی ہوئی اقدار کو بڑھاپے تک مختلف طریقوں سے منعکس کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے خبردار رہیے کہ ہم اپنے نمونہ گفتگو، خاموشی اور رویوں سے کس قسم کے پیغامات اور اقدار اپنے اور دوسروں کے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہ میں خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ انتہائی سنجیدہ سوال ہے جس کو نظر انداز کرنا ایک بھیانک جرم ہی نہیں بلکہ خدا اور انسان کے خلاف گناہ بھی ہے۔ خاندان کے ذریعے ہم زندگی پر منفی یا مثبت اثرات چھوڑ رہے ہیں اور انجام کار دنیا یا تو دولت مند بنا رہے ہیں یا غریب، اس کی تعمیر و ترقی کا سبب بن رہے ہیں یا تباہی و تنزلی کا۔ ذرا سوچئے کہ ننھے بچے چنگیز خان، ہٹلر، موسولینی یا لینن جیسی شخصیات میں کس طرح ڈھل جاتے ہیں، اور اس قسم کے بچے دوسری جانب پاسکل آئنسٹائن، ابراہم لنکن، سادھو سندر سنگھ یا مدر ٹیریسا کیسے بنتے ہیں؟ ایسے ناموں کی فہرست طویل ہے جنہوں نے دنیا کو جھوٹ، خوف اور نفرت و خون سے تاریک اور بدصورت بنایا ہے، یا سچائی، جرت، اعتماد اور محبت سے روشن اور خوبصورت بنایا ہے۔ ہر دو صورتوں میں خاندانی ماحول، زندگی اور اقدار کا عمل دخل بہت ہے۔ آج میں اور آپ
خاندان کے ذریعے آنے والی پشت پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ خاندان میں ازدواجی تعلق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ازدواجی تعلق جتنا مضبوط اور پرشفقت ہوگا، خاندان اتنا ہی صحت مند ہوگا۔ بصورت دیگر گھر کی فضا تلخی، اکتاہٹ، گھٹن اور کشیدگی سے آلودہ ہوگی، اور ایسے ماحول میں رہنے والے بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں اپنے ازدواج کی طرف مڑنا ہوگا، ہر قیمت پر اپنے خاندان کی صحت کو ترجیح دینا ہوگی، اس لیے کہ ہمارے سماج بلکہ پوری دنیا کے سماج کی صحت کا دار و مدار خاندان کی صحت پر ہے، کیونکہ خاندان سماج کی بنیادی اکائی ہے۔ خاندان کیا ہے؟ خاندان خدا کی بادشاہی کی تصویر ہے۔ خاندان کی اہمیت صرف سماجی، نفسیاتی اور دنیاوی حوالہ سے ہی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ روحانی حوالہ سے ہے۔ بلکہ روحانی جہت تو خاندان کی دوسری تمام سمتوں کو زندگی بخشتی ہے۔ مسیحی خاندان زمین پر آسمان کی بادشاہی کی تصویر اور نمونہ ہونے کے لیے وجود رکھتا ہے، جس میں خدا کی مرضی و ارادہ اور منصوبہ حکومت کرے۔ جس طرح راست بازی، میل ملاپ، خوشی، اتحاد، احترام، اطمینان، قوت، وفاداری، تابعداری، روشنی، محنت اور محبت خدا کی بادشاہی کی خصوصیات ہیں، اسی طرح یہ خوبیاں مسیحی خاندان کا جوہر ہیں، جن کے ذریعے انسان خدا کی بادشاہی کے مکاشفہ کی ابجد سے واقف ہوتے ہیں۔ شاید انہی خطوط پر سوچتے ہوئے C.H. سرجن نے کہا تھا، جب خدا نے بہشت کو بند کر دیا تو اس نے اسے مکمل طور پر بند نہ کیا، بلکہ اس کے دروازوں کو تھوڑا سا کھلا رکھا، اور وہ کھلا دروازہ مسیحی شادی، مسیحی خاندان ہے۔ لہٰذا مسیحت میں خاندان کسی کا محض ذاتی معاملہ نہیں، بلکہ دنیا میں خدا کی بادشاہی کے عملی گواہ اور اظہار کا ذمہ دار ہے۔ یہ خاندان کی بشارتی سمت ہے۔ پاکستان میں مسیحی خاندانوں کے لیے جہاں یہ ایک اعلیٰ شرف ہے، وہاں بشارت بذریعہ خاندان ایک بہت بڑا چیلنج اور ذمہ داری ہے۔ قوانین اور حکومتیں مسیحوں کو خدا کی بادشاہی کی منادی سے تو روک سکتی ہیں، لیکن اپنے خاندانوں میں انہیں بادشاہی کی زندگی منعکس کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ خاندان مسیح اور کلیسیا کی یگانگت کی تصویر ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹا کو بھیجا۔ یسوع کی صلیب خدا کی محبت کا ثبوت ہے، اور اس صلیبی موت سے کلیسیا پیدا ہوئی۔ مسیح اور کلیسیا کے درمیان محبت کا ایک ایسا مقدس، نازک اور مضبوط رشتہ قائم ہے جو پہلے خدا اور انسان میں کبھی نہ تھا۔ پولس رسول کے مطابق جس طرح مسیح اور کلیسیا میں محبت پائی جاتی ہے، اسی طرح مسیح خاندان میں شوہر اور بیوی کے درمیان پائی جانی چاہیے۔ وہ لکھتا ہے کہ اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ افسیوں 5 باب اس کی 22، 23 اور 25 آیت۔ مصنف لیری کرسچنسن لکھتے ہیں کہ مسیحت میں شوہر اور بیوی کو زمین پر مسیح اور کلیسیا کی یگانگت کی نمائندگی کرنے کا کام سپرد کیا گیا ہے، یعنی قربانی، مخصوصیت اور وفاداری کی تصویر۔ دور قدیم میں شادی اپنی بہترین حالت میں ایک اخلاقی رشتہ رہی ہے، لیکن مسیحی شادی اس سے بلندتر ہے، یعنی ایک بھید۔ خاندان خدا کی فطرت کا مظہر ہے۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ بالفاظ دیگر، ہر خاندان اپنی پہچان خدا باپ سے حاصل کرتا ہے۔ خاندان کے اندر
ماں باپ بہن بھائی کی محبت کے جو رشتے پائے جاتے ہیں وہ خدا کی کامل محبت کا محض ذائقہ اور سایہ ہیں۔ خداوند یسوع نے دعا کے سیاق و سباق میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بتایا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ لہٰذا زمینی باپ کی محبت میں آسمانی باپ کی محبت کی ہلکی سی جھلک پائی جاتی ہے۔ ولیم ڈکی اپنے مضمون یسوع اور خاندان میں، جو ان کی کتاب سماجی زندگی میں مسیحی اخلاقیات کا ایک باب ہے، اس حقیقت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو اناجیل مقدسہ کو احتیاط سے پڑھتا ہے اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ ایک مذہبی استاد کی حیثیت سے یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں خاندانی زندگی، خاندانی تعلقات اور خاندانی جذبات کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ جب اس نے اپنی زندگی کو اس کی حرکت اور مقصد میں ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا تو لازمی تھا کہ انسانی فطرت کے ساتھ رابطہ کے لیے وہ کوئی ذریعہ دریافت کرے تاکہ اس کا مکاشفہ سمجھا جا سکے، اور یہ کڑی اسے خاندان میں مل گئی۔ اور اس ساری تعلیم کے دوران اس کے مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے خاندان نے مطابقت کا کام سر انجام دیا۔ وہ اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھتا ہے کہ یہ پرمعنی اور غور طلب بات ہے کہ خدا کی ذات کا گہرا ترین مکاشفہ ایک انتہائی آسانی سے سمجھ آ جانے والے زمینی رشتہ باپ کی اصطلاح میں بیان کر دیا گیا ہے، اور جہاں کہیں انسانی وجود ہے وہاں خدا کا یہ گہرا تصور سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مسیحی مذہب میں اکیلا کلیدی لفظ باپ ایک دم اس کے مقصد اور عالمگیر حیثیت پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔ خاندان علم الہیات کا پرائمری سکول ہے۔ چونکہ خدا نے خاندان کو اس لیے خلق کیا کہ انسانوں کو جسمانی رشتوں کے وسیلہ سے اپنی الہی محبت کا مکاشفہ دے، اس لیے جس بچے کو ماں باپ کی محبت ملتی ہے اس کے لیے خدا باپ کی محبت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بچے کے سامنے اس کے باپ کا کردار شفاف، صاف ستھرا اور سچا ہو تو جب آسمانی باپ کے کردار کی یہی خوبیاں اپنی کاملیت میں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی تو ان پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس اپنے تجربہ کی بنیاد ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا باپ کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن اگر خاندان میں ریاکاری ہو تو بچے کا اعتماد اختیار پر سے اٹھ جائے گا اور وہ تمام دوسرے اختیارات یعنی خدا، بائبل مقدس، پاسٹر، کلیسیا، حکومت پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ مشکل دوسری بہت سی مشکلات کو جنم دیتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آنے والی نسل کی نجات کا دار و مدار موجودہ خاندان کی صورتحال پر ہے، کیونکہ خاندان صرف سماجی صفات ہی کا نہیں بلکہ انسان کے لیے علم الہی کا پرائمری سکول ہے، جہاں وہ مذہبی اور روحانی مکاشفہ حاصل کرتا ہے اور بالآخر مسیح کو شخصی طور پر قبول کر کے خدا کا فرزند بن جاتا ہے اور تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مضبوط مسیحی خاندان ابلیس کی بادشاہی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور خدا کی بادشاہی کے لیے ہتھیار ہے۔ خاندان میں ناکام شخص ناکام ہے۔ خاندان کو کسی حوالہ سے، کسی زاویہ سے دیکھیں، اس کی اہمیت واضح ہے اور ہم سب کو اپنی جانب پکار رہی ہے۔ ڈیرک پرنس آج کی مسیحی دنیا میں ایک ماہر مصنف ہیں۔ وہ ایک مضمون یہاں کون انچارج ہے میں لکھتا ہے کہ خدا نے ایک دن میری روح سے براہ راست کلام کیا کہ آپ خواہ ساری دنیا میں سفر کریں اور ہزاروں لوگوں کے سامنے منادی کریں اور پیغام کے اختتام پر بہت بڑی بھیڑ سامنے اسٹیج پر آ جائے، لیکن اگر تیرے گھر میں ہم آہنگی اور ترتیب نہیں تو میری نگاہوں میں ناکام ہے۔ معروف بزنس مین، کنسلٹنٹ اور لیکچرر فریڈ سمتھ ایک دوپہر کا ذکر کرتے ہیں
جب وہ امریکہ کی 15 چوٹی کے مبلغین کے ساتھ کھانے کے بعد غور و فکر کر رہے تھے کہ مؤثر تفسیری واعظ کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی گہرائی تک ہل گیا جب اسٹیفن آلفورڈ نے کہا کہ میرے بھائیوں، میں مذہبی چمک دمک سے اکتا گیا ہوں۔ مجھے میری شہرت کا حصہ مل چکا ہے، لیکن جب میں مر جاؤں اور میرا خاندان یہ نہ کہے کہ اس آدمی میں خدا کی روح تھی، تو میں ناکام ہوں۔ ساری دنیا میں مقبول اور کامیاب شخص اگر اپنے خاندان میں ناکام ہے تو وہ ناکام ہے۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ خاندان کی جانب انقلابی اقدام، آئیے اپنا محاصرہ کریں۔ ہم خواہ مسیح خدمت میں ہوں یا کاروبار میں یا ملازمت یا کسی اور پیشہ میں، ہمیں اپنی زندگی کی رویا میں خاندان کے بارے میں ترجیحی بنیادوں پر سوچنا ہوگا۔ اس سے بیشتر کہ کافی دیر ہو چکی ہو، اس کی جانب بائبل مقدس کی روشنی میں چند انقلابی اقدام اٹھانے ہوں گے۔ میں انقلابی اقدام اس لیے کہتا ہوں کہ بر صغیر اور خصوصاً پاکستان میں مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب ایمانداروں کی روح میں وہ ابدی زندگی تو موجود ہے اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کے فرزند بن چکے ہیں، تاہم ہماری تہذیب و تمدن پر صدیوں سے غیر مسیحانہ رنگ گہرا اور نمایاں ہے، جو عملی زندگی میں مسیح سے حاصل شدہ نئی فطرت کو پورے طور پر چمکنے سے روکتا ہے۔ انجیل کسی تہذیب کے خلاف نہیں اور نہ ہی اسے نیست و نابود کرتی ہے، بلکہ اسے توہم پرستی کی رسموں، بدروحوں کے اثر اور ان برائیوں اور علاشوں سے پاک کرتی ہے جو وہاں کے رہنے والے انسانوں کی صحت، معاشی، سماجی اور روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے خاندانوں کو تہذیب کی ان علاشوں سے پاک کرنا ہے جو انجیل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بالآخر انجیل خدا کا الہامی مکاشفہ ہے، جبکہ تہذیب و تمدن پر گناہگار انسانوں کی خود غرضی کے بدنما داغ کی چھاپ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انجیل نے ہماری روح کو تو چھوا ہے، لیکن ہم نے اس کی جڑوں کو اپنی سماجی اور خاندانی زندگی میں گہرا اور مضبوط نہیں ہونے دیا۔ اگر یہ سچ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں؟ اس مشکل کا پوری مخصوصیت اور سرگرمی سے حل تلاش کرنا اور پھر انجیل کو ہمارے روزمرہ کی زندگی، سماجی اور خاندانی اقدار میں لے جانا غیر ملکی مشنریوں کی نہیں بلکہ مقامی کلیسیا اور پاکستان کی مسیحی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں پوری تندہی سے بر صغیر کی کلیسیائی تاریخ، اپنے مسیحی پیغام، بشارت کے طریقوں اور اپنی تہذیب و ثقافت اور اس کے مذہبی اور تاریخی پس منظر اور اس کے اثرات کا گہرا مطالعہ کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر بائبل مقدس کے پیغام کو از سر نو بلا تعصب اس کے اصلی سیاق و سباق میں سمجھنا اور خدا کے روح سے معمور ہو کر اسے سمجھانے کے قابل ہونا ہوگا، اور ہمارے دلوں کو اس مکاشفہ سے معمور ہونا ہوگا کہ مسیحت دوسرے مذاہب کی طرح محض ایک مذہب نہیں بلکہ یہ مسیح کے وسیلہ خدا باپ کے ساتھ مافوق الفطرت تجربہ، روح القدس کے وسیلے اس کی پہچان اور ایک نیا انداز زندگی ہے جو ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے مزاج اور فطرت میں ڈھال لیتا ہے۔ اور کلام کی معرفت سے معموری ہی دراصل مسیحوں کو دنیا سے مختلف بناتی ہے، اور مسیح نے کہا کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے لیکن اہم، اور پاکستان کی کلیسیا اور وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ خاندان اور کلیسیا، یہ بات درست ہے کہ کلیسیا خاندان سے بالا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مضبوط مسیحی خاندان کے بغیر مضبوط کلیسیا کا وجود ممکن نہیں، اور پھر مضبوط کلیسیا کے بغیر مضبوط خاندان کا وجود ممکن نہیں۔ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ کوئی پاسٹر یا رہنما خاندانی زندگی کی تعلیم اور سرگرمیوں کو نظر انداز کر کے بالغ کلیسیا تعمیر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مسیحی خاندان اور مسیحی کلیسیا مل کر
خدا باپ کے جلال، عزت اور ستائش کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے دعا کریں اور اس سمت میں مل کر کام بھی کریں کہ پاکستان میں خدا خاندان اور کلیسیا کے وسیلہ سے ایسا ہی کرے۔ اسی میں ہم سب کی سرفرازی، حفاظت اور خوشحالی ہے۔ خداوند یسوع اور خاندان کی اہمیت۔ خاندان کی اہمیت پر اور کیا زور دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نجات دہندہ اور خداوند نے محض 3 سال دنیا کے سامنے اپنی عوامی خدمت، لیکن 30 سال گھر کے ماحول میں گزارے۔ اس نے اپنی عظیم اور جلالی خدمت کا آغاز ہی کانہ گلیل کی ایک شادی سے کیا، جب اس نے پانی کو مہ میں تبدیل کر کے ایک نئے خاندان کو ممکنہ رسوائی سے نکالا۔ اور انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ یوحنا 2:11۔ اور کیا یہ کوئی اتفاقیہ بات ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی خاندانی ذمہ داری کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ کیا ہم اپنے خداوند سے زیادہ مصروف اور اہم کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے خاندان کے لیے وقت کم یا ہرگز نہیں؟ آئیے ہم خاندان کی اہمیت اور اس کی بے پناہ طاقت کو سمجھیں اور اس کی طرف توجہ دیں، اور دعا کریں کہ خدا کی بادشاہی ہمارے خاندان میں بڑھے، پھلے اور گہری ہو۔